3 سال پہلے میں نے ایک اسٹرگل سٹارٹ کی اور پلیٹ فارم میں نے اس کو چوز کیا یوٹیوب. اور اس اسٹرگل کا میرا مقصد یہ تھا کہ ڈائبٹیز کو ہم کس طرح ریورس کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ڈائبٹیز ریورس کرنے میں ایفرٹ کرتے ہیں وہ نیوٹرینٹ سے محروم نہ رہ جائیں. یہ میری اسٹرگل کا اصل مقصد تھا. ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے جو لوگ بہت اچھے ولاگرز کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، جو غذاؤں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، جنہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اس مرض پہ قابو پانا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ادھر ادھر سے پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں. لیکن اسی جو جرنی ہوتا ہے ان کا ڈائبٹیز ریورسل کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. مثال کے طور پر نیوٹرینٹس، اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیزوں کے اندر جو نیوٹرینٹس بھرے ہوئے ہیں وہ تو نہیں کہیں آپ سے مس ہو رہے. یہ تھا میری اسٹرگل کا اصل مقصد، اور الحمدللہ 3 سال کے بعد مجھے رزلٹس ملنے شروع ہو گئے. لوگ اپنی ڈائبٹیز بھی ریورس کر رہے ہیں اور نیوٹرینٹ سے محروم نہیں ہیں. نیوٹرینٹس وہ ہیں جو آپ یوں سمجھیں کہ چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ان کو چھپایا ہوا ہے. وہ منرلز کے فارم میں ہیں، وہ ٹریس ایلیمنٹس کے فارم میں ہیں، جیسے کہ میگنیشیم، جیسے کاپر، مینگنیز، یہ تمام چیزیں. اب جب آپ اپنی ڈائٹ کو سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے استعمال، آپ چیزوں کے بارے میں نالج نہیں رکھیں گے اور آپ ایک ہی چیز کو لے کے چلیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ دل بھی کمزور ہو جائے گا، لنگز بھی کمزور ہو جائیں گے، وزن بھی گر جائے گا. ڈائبٹیز ریورسل کے جرنی میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنا ویٹ بھی جو ہے وہ مینٹین رکھیں. مطلب جو ویک ہیں وہ مزید ویکنس کی طرف نہ جائیں، جو موٹے ہیں وہ اپنا وزن تھوڑا کم کر لیں بجائے کہ مزید موٹاپے کی طرف جائیں. تو وہ ہوتا اسی صورت میں ہے کہ جب آپ بیلنس ڈائٹ استعمال کرتے ہیں. بیلنس ڈائٹ کے بارے میں تو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اب جب یہ چیزیں سوشل میڈیا اور سائنس ریسرچ کر رہی ہے، مزید اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو پھر لوگوں کے لیے تاکہ سننا اور سمجھنا آسان ہو جائے. ہر آدمی کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر شخص میڈیکل ٹرمز اور میڈیکلی اس کو اتنا ڈیپلی نہیں سمجھ پاتا. تو آج کی ویڈیو بھی اسی طرح ہے جی، کہ ٹاپک آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ روٹی زیادہ ہیلدی ہے کہ چاول ہیلدی ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے. تو کیا جب ڈائبٹیز ہو تو آپ کے مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ آپ نے کیا سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے روٹی ہیلدی ہے؟ اگر 2 آپشنز آپ کے سامنے آ گئی ہیں دسترخوان پہ، ٹیبل پہ، کسی فنکشن میں، کسی ایونٹ پہ، تو آپشن آپ کے لیے ہیلدی کیا ہے؟ آج اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ جب اس طرح کی چیز آ جائے کہ اب 2 چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو چوز کرنی ہے، تو نان اور سفید آٹے کی بنی ہوئی روٹی تو سب کے لیے نقصان دہ ہے، شوگر کے لیے تو ہے ہی زہر. ہاں، ہول ویٹ یعنی کہ اگر گندم کی چپاتی یا جو کی چپاتی یا بیسن کی چھوٹی سی روٹی آپ کے سامنے آئی ہے، تو وہ چاول، بریانی اور اس قسم کی جو پلاؤ وغیرہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبر موجود ہے، اس کے اندر نیوٹرینٹس بھی موجود ہیں، اور وہ فائبر آپ کو نقصان نہیں دے گا اگر آپ پورشن سائز یعنی کہ 1 یا 1.5 چھوٹی چپاتی لے لیتے ہیں اپنے اس میل کے ساتھ. تو یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی آپشن ہوتا ہے بنسبت یہ کہ آپ پلیٹ بھر کر یا ہاف پلیٹ بریانی یا رائس یا اس طرح کھائیں. اب رائس بھی آپ مستقل نہیں چھوڑ سکتے. رائس میں وہ کون سے رائس ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، اس لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. کہیں دل میں حسرت ہی نہ رہ جائے کہ سب کھاتے ہیں اور ہمیں ہر طریقے سے رائس جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے. رائس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کاربز رکھے ہیں، رائس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے. یہ وہ کاربز ہیں کہ جو آپ کو فوراً انرجی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو 2 چیزوں کی ضرورت تو فوراً پڑی تھی نا، ایک چکنائی اور ایک شوگر. مطلب ایک وہ چیز جو آپ کو فوراً انرجی دے، دوسرے چکنائی. تو ایک ہے زیتون اور ایک ہے انجیر، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں بیلنس کے ساتھ لے کے چلنی تھیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا. اب اگر چکنائی بھی چھوڑ رہے ہیں، کاربز بالکل چھوڑ دیے، خالی پتوں پہ گزارا ہے اور خالی
سیلڈ کے بول کے اوپر گزارا ہے تو وزن بھی کم ہوگا، کمزوری بھی ہوگی، لیکن آپ نے سوچ سمجھ کے بیلنسڈ ہو کے کھانا ہے ڈائٹ کو۔ چاولوں میں سب سے اچھی آپشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اور اس کی لاجک ریزن کیا ہے، یہ آج آپ کو بتانا ہے۔ شوگر کے مریض جو ہیں وہ ہفتے میں 2 بار یا 3 بار میکسیمم چھوٹا پورشن بوائلڈ رائس کا کھا سکتے ہیں۔ بوائلڈ رائس کا مطلب آپ نے چاول ابالے، پانی زیادہ رکھا، پانی گرا دیا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، شوگر کے مریض کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں۔ کبھی بھی شوگر کے مریض کو تازہ پکا ہوا چاول نہ دیں آپ۔ ریزن کیا ہے، لاجک کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر شوگر پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے، میں نے تو جی کل رائس کھانے ہیں یا آپ لوگوں نے کل کھائے تھے مجھے نہیں دیے، موڈ بہتر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہیپی ہارمون اس احتیاط سے کہیں زیادہ ضروری ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ وہ ہیپی ہارمون اور وہ ہیپی میل آپ کو صحت کے اس لیول پہ لے جائے گا۔ تو اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو رائس دینے ہوں، 1 دن پہلے بنائیں، بوائل کر لیں، ریفریجریٹ کر دیں، 8 ڈگری سینٹی گریڈ 754 پہ آپ اس کو رکھتے ہیں، 24 گھنٹے وہ رہتا ہے۔ اگلے دن نکالیں، اس کو تھوڑا سا سٹیم کریں، گرم کریں، اور پھر انہیں سرو کریں تھوڑے سے پورشن میں، ایک بول میں، دال سے، سبزی سے، یا ویسے ہی ان کا دل چاہ رہا ہے۔ تو یہ آپ ہفتے میں 3 دفعہ کر سکتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر وہ سٹارچ موجود ہوتی ہے نارمل چاولوں کے اندر کہ جو فوراً آپ کے بلڈ گلوکوز میں شامل ہو جاتی ہے، گلوکوز میں کنورٹ ہو کر، اور آپ کا گلوکوز جو ہے وہ اسپائک کرتا ہے۔ پھر جب آپ 2-2.5 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو آپ کی گلوکوز جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہوتی ہے بلڈ میں، اور انفلیمیشن بھی کرتی ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو سویلنگ ہو جاتی ہے جوڑوں میں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ وہ آپ کا سیل پہ برڈن بڑھ رہا ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بوائل رائس آپ نے فریج میں رکھنے ہیں، پھر ان کو اگلے دن گرم کر کے دینے ہیں۔ جو اس کے اندر سٹارچ موجود ہے وہ ریفریجریٹ ہونے کے بعد ریزسٹنٹ سٹارچ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب ریزسٹنٹ سٹارچ کیا ہوتی ہے؟ ریزسٹنٹ سٹارچ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سٹارچ کا بڑا مولیکیول بن جاتا ہے کہ جو معدے سے جب خوراک نیچے چھوٹی آنت کی طرف آتی ہے، جہاں اس خوراک نے میٹابولائز ہو کر خون میں شامل ہونا ہوتا ہے، یہ سب چھوٹی آنت کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوگا، یہ وہاں پہ جب یہ بن جائے گی ریزسٹنٹ سٹارچ تو پھر یہ وہاں پر ایبزارب نہیں ہوگی، پھر یہ بڑی آنت میں چلی جائے گی اور یہ اس کے اندر فرمنٹیشن ہونے لگے گی، جو گڈ بیکٹیریا ہیں اس کو فرمنٹ کریں گے، اور یہ بغیر آپ کو نقصان پہنچائے پھر یہ آپ کے سٹولز کے ذریعے پاس ہو جائے گا۔ مطلب شوگر لیول بڑھے گا، لیکن اتنا نہیں کہ خدا نخواستہ نقصان دہ لیول تک بڑھے گا۔ چھوٹا پورشن آپ لیں۔ ایک اور بوائلڈ چاول اگر آپ نے شوگر کے مریض کو دینے ہیں تو بہت ہی زبردست اس کی ریسیپی ہے، جو آپ کے گڈ بیکٹیریا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کی آنتوں کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کا کاربز نہیں بڑھیں گے اس سے، آپ انرجیٹک فیل کریں گے اور آپ کا مریض بھی خوش ہو جائے گا۔ آپ نے بوائلڈ چاول رکھ دیے فریج میں، 1 دن ان کو دے دیں، 2 دن کے لیے آپ بنا کے ان کے لیے رکھ سکتے ہیں بوائلڈ چاول فریج میں۔ آپ اگلے دن اس کے اندر تھوڑا سا دہی ڈال دیں اور اس کو فرمنٹ ہونے دیں مزید 1 دن کے لیے، اور صبح کو آپ وہ دہی والا بوائلڈ چاول اس کے اندر ان کو تھوڑا سا آپ کوئی تڑکا لگا سکتے ہیں کڑی پتہ کا، اور تھوڑا سا رائی، تھوڑا سا زیرہ، یا دال کے ساتھ آپ انہیں دے سکتے ہیں، جو ان کا موڈ بھی بہتر کرے گا۔ ان کے دل میں یہ خواہش نہیں رہ جائے گی کہ سب کھاتے ہیں اور ہمیں رائس بھی منع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا میرا مشن جو میں نے 3 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ میں پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس وقت، ریسرچز ہو رہی ہیں، ان کو اسٹڈی کر رہی ہوں، ان کو دیکھتی ہوں، جہاں جہاں امپرومنٹ ہو رہی ہے میں اپنے مریضوں کو جب ریکمینڈ کرتی ہوں اور ان سے جب فائدہ مل رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ آپ نے ہر چیز کو مستقل نہیں چھوڑنا، پھر الٹیمیٹلی جسم کے اندر نیوٹرینٹس کی وہ کمی آئے گی کہ پھر آپ سپلیمنٹس کے پیچھے بھاگیں گے۔ پھر جب آپ سپلیمنٹس کے پیچھے بھاگیں گے، کچھ لوگ افورڈ کر پائیں گے، کچھ لوگ نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہ بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ گرمی کا موسم ہے، وٹامن سی لیموں کی شکل میں بہترین استعمال کریں، پانی میں، کھانوں میں، سیلڈز میں، اور اپنے شوگر کے مریض کو
مزید اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرینٹس دینے کے لیے آپ بوائلڈ رائس دے سکتے ہیں. اور جب کھانا سرو ایسے ہو کہ اس میں روٹی پڑی ہو آپ کے پاس، میدے والی نہیں، ہول ویٹ اور چاول ہو، تو آپ نے ہول ویٹ کی روٹی کو جو ہے وہ اس میں سلیکٹ کرنا ہے. آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، بڑی انفارمیٹیو. سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.